پاکستان میں دینی جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ تو لیتی ہیں، لیکن اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے صحیح معنوں میں جد و جہد نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک المیہ ہے کہ 75 سالوں میں سب نے اسلام کا نام لیا۔ اسلامی جماعتیں نہیں، اسلامی جمہوری اتحاد بھی اسلام کے نام پر ہے، مسلم لیگ کا منشور، پیپلز پارٹی بھی دیکھ لیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ حقیقی اسلامی نظام اور نظام عدل کے لیے کسی نے بھی کوشش نہیں کی۔ نعرہ تو ہے لیکن عملی کچھ نہیں، ماں سوائے آئین پاکستان اور جو ایک ابتدا کے اندر ایک خط طے کر لیا گیا، ایک پیرامیٹر قرارداد مقاصد جسے ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ کوئی دکھ کی بات ہے۔ آپ اسلامی تاریخ پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک مدبر عالم دین بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کو بنانے کا دعویٰ کرتے رہے، تو کیا انہوں نے عملی طور پر اس کے لیے کوئی اقدام کیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کی حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی، لیکن ان کے جو کچھ ساتھی تھے وہ تو اس کو مذاق ہی سمجھتے تھے، یا اس کو سمجھ لے حقیقی طور پر ممکن نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ رحمت للعالمین اتھارٹی بھی بنائی، لیکن بہرحال ضروری نہیں ہوتا، کپتان تو آپ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ نے فیلڈنگ اچھی کرنی ہے، اب آپ نہ، ان کی ٹیم نے اس طرح ان کو کام کر کے نہیں دیا، اور اس میں لازمی بات ہے کہ جب نالائکی آئے گی تو پھر سارے ہی اس میں شامل ہوں گے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، جیسے سود کا معاملہ ہے، جیسے نظام عدل کا معاملہ ہے، اور بہت سارے ایسے کام تھے جن کے اوپر کام کیا جا سکتا تھا۔ خود احتسابی کا معاملہ ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات تھی، جس کا انہوں نے خود کہا بھی کہ ہم اس کو مرحلہ وار نافذ کرتے ہیں ملک میں، لیکن وہ بات پھر آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس بنیاد پر کسی کو متعون نہیں ٹھہرا دینا چاہیے کہ اس نے اسلامی نظام کی بات کیوں کی یا مدینہ کی ریاست کی بات کیوں کی۔ یہ تو ہم سب کرتے آ رہے ہیں، اور ہم سب کو اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے یا اسلامی نظام لانے کے لیے یہاں پر کیا کیا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام کے واحد سیاسی کارکن ہیں جنہیں اسلام کی خدمات اور بین المذاہب اور بین الاقوامی مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد پر OIC سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور حال ہی میں پاکستان میں OIC کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس بھی ہوئی اور پاکستان کو اس کی صدارت کا موقع بھی ملا۔ مسلم امہ کے اتحاد کے حوالے سے نئی حکومت سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ پہلے تو جی میں آپ سے عرض کروں، یہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ جو مجھے OIC نے ایوارڈ دیا، یہ تمام ممالک کی متفقہ یعنی ایک وہ تھی، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا، اور یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ مجھے OIC کے دفتر میں میرے کافی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اطلاع آپ کی وزارت خارجہ نے دی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ انہوں نے کہا واقعی نہیں آئی؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو تو ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور ہم تو آپ کے وزارت خارجہ کو بتا چکے ہیں۔ بہرحال وہ فائل جس طرح چلتی ہے، آپ میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ سسٹم میں، اور جب میں وہ ایوارڈ لے کر آ گیا تھا، اس کے بعد مجھے وزارت خارجہ سے ماشاءاللہ لیٹر ملا کہ جی آپ کا ایوارڈ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور فلاں تاریخ کو آپ کو ابوظہبی جانا ہے۔ تو دوسرا، میں اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جی، اور بہرحال اس میں عمران خان صاحب کا بھی، اور بالخصوص میں اپنی قوم کو آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلامی تعاون تنظیم کے 2 وزرائے خارجہ کے اجلاس ہم نے 4 مہینے میں کیے، اگر اس میں ہمیں ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا تعاون حاصل نہ ہوتا، ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک سٹیج ایسی تھی کہ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ یہ ملتوی ہو جائے،
اور ایک سٹیج ایسی تھی کہ جہاں پر ہندوستان نے اس اجلاس کو ملتوی کروانے یا اس میں کشمیر کا ذکر گول کرنے کے لیے بہت محنت کی بڑی انہوں نے، لیکن الحمدللہ ہمارے مسلم برادر ممالک جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. میں خصوصاً سعودی عرب چونکہ سربراہ ہے OIC کا اس وقت، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کویت ہے، بحرین ہے، باقی OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں کہ، اور پھر ایسے حالات میں جبکہ پاکستان میں غیر مستحکم حالات تھے، 32-33 وزرائے خارجہ کا آ جانا اور 70 وفود آنا، یہ بڑی کامیابی ہے. یہ اجلاس مختلف تھا باقیوں سے، میں آپ سے عرض کروں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جو آگے لے کے جانے والی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، چونکہ یہ سعودی عرب میں رہے بھی ہیں اپنی جلا وطنی کے دوران اس عرصے میں، اور عربی بھی جانتے ہیں، یہ بول بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذاتی جو شریف فیملی آپ کہہ لیں، چونکہ میاں نواز شریف صاحب یہاں وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا ایک تو عالم اسلام میں ان کا ایک ذاتی جو تعلق ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کام ہم کر رہے تھے اس کو یہ آگے بڑھائیں گے. آپ پر 7 بار جان لیوا حملے ہوئے، ان حادثات نے آپ کی شخصیت پر کیا اثرات چھوڑے؟ سب سے بڑا تو یہ کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی بچا سکتا ہے. عزت دینے والا بھی وہی ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جب کوئی سیاسی انتخاب میں یا اس طرح وہ ساری خدمات جو آپ کرتے ہیں اپنے وطن کے لیے، میں نے کوئی اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں کیا، تو جو اپنے وطن کے لیے، وہ اس میں پھر آپ کو نشانہ ان وجوہات، تو اس میں پھر دکھ سا آتا ہے. لیکن الحمدللہ اس نے ہمیں مضبوط ہی کیا ہے، اور یہ یقین جو میرا اللہ پر ہے، میں فرنٹ پہ آ کے لڑنے کا قائل ہوں، تو یہ اللہ نے میرا یقین بڑا مضبوط بنایا. یہ جو میرا گھر ہے، یہاں سے آپ بھی ابھی آئے ہیں تو دوسری طرف بھی ایک سڑک نکلتی ہے، تو وہاں پر خودکش کھڑا تھا، اس کے ساتھ 4 لوگ تھے. ایک نے اٹیک کیا، خودکش نے میری گاڑی میں لگنا تھا، اور وہ 4 نے میرے جو گن مین تھے ان پہ اٹیک کرنا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گاڑی ہم نے ایک گاڑی مڑتے دیکھی ہے، لیکن گاڑی آگے کیسے پہنچ گئی ہے ہم سے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلا. وہ تو تیار کھڑے تھے. جب وہ پکڑے گئے اور ساری انویسٹیگیشن، چھوٹا ایک بچہ تھا جس کو بہرحال جو ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، تو یہ اللہ کا شکر، اس نے اللہ پر میرے جو یقین ہے اس کو اور مضبوط کیا. آپ پاکستان کے ان چند علماء کرام میں سے ایک ہیں جو آئے روز کسی نہ کسی کنٹروورسی میں الجھے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے تو پھر حسد بھی ساتھ ہی چلتا ہے، بغض بھی ساتھ چلتا ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو حسد بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. پہلے دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، چونکہ میرے بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے بہن بھائی ہیں لیکن اللہ جزائے خیر دے میری بیٹی کو. ایک بار میں بہت ہی اس طرح کی کسی بات سے ازردہ ہو کہ میں نے کہا چھوڑو یار، پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں. تو میں اپنے آپ سے بات کر رہا تھا، خود کلامی جسے کہتے ہیں، ایسے لیٹا ہوا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی پیچھے کھڑی ہے. اس نے کہا کہ بابا ہم آپ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہم بہادر بابا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا لفظ آج تک میرے لیے طاقت بنا. آپ کی لکھی بہت سی کتابوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، کیا اس سے اقوام عالم کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے، الحمدللہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں پہلا مسلمان دین کا طالب علم ہوں جس نے بشپ آف کینٹبری کے چرچ میں، جو آپ کو پتہ ہے پوپ کے لیول کے مسیحی دنیا کے شخص، 86 سالہ تاریخ میں پہلی بار جا کے وہاں پر خطاب کیا. یورپی یونین میں جا کے الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا. اور آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے امور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، جو دین کی ہم نے چوکیداری کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے. اور پولش یونیورسٹیوں میں، فرانس میں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا میں نے گیا، لیکن
برطانیہ میں، یورپ کے مختلف حصوں میں، عرب دنیا میں اللہ کا میرا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کے ابھی بشپ آف کینٹبری آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں، وہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا میرا پاکستان کے بارے میں جو ذہن اور فکر تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اس سے بڑی کیا کامیابی ہے آپ کی کہ اور پھر وہ پیغام پاکستان، اس کا میں ذکر ضروری، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی دستاویز ہے، ہم اس پہ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ 25 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ، مسیحی دنیا کے لوگ، ہمارے ہندو کمیونٹی کے، سکھ کے، باقی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ مولانا طاہر اشرفی سے ان کے دفتر میں باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔